ایک گاؤں میں سلمان نام کا کسان رہتا تھا۔ وہ بہت محنت کرتا، کھیتوں میں بیج بوتا اور درختوں کو پانی دیتا، لیکن اس کی ایک بری عادت تھی، وہ دوسروں کے ساتھ سختی سے بات کرتا۔ اگر کوئی غریب کھانے مانگنے آتا تو کہتا، یہ میری محنت ہے، میں کسی کو نہیں دوں گا۔ گاؤں والے اس سے ڈرتے تھے اور پسند نہیں کرتے تھے۔ پیاسا مسافر۔ ایک دن ایک مسافر گاؤں میں آیا، وہ تھکا ہوا اور پیاسا تھا۔ اس نے سلمان سے کہا، بھائی مجھے پانی پلا دو۔ سلمان نے انکار کر دیا اور کہا، یہ میرا کنواں ہے، سب کے لیے نہیں۔ مسافر نے نرمی سے کہا، پانی اللہ کی نعمت ہے، سب انسانوں کا حق ہے۔ درختوں کو پانی دینا اچھی بات ہے، لیکن انسانوں کو پانی نہ دینا ناانصافی ہے۔ یہ بات سلمان کے دل میں اتر گئی۔ خواب۔ رات کو سلمان نے خواب دیکھا، اس کے کھیت کے سارے درخت سوکھ گئے ہیں، وہ جتنا پانی ڈالتا ہے سب غائب ہو جاتا ہے۔ پھر کسی نے کہا، سلمان، اصل درخت انسان ہیں، اگر تم ان پر شفقت نہ کرو گے تو تمہارے کھیت بھی برباد ہو جائیں۔ سلمان ڈر کر جاگ گیا۔ نصیحت اور آزمائش۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے کہا، بیٹا، نبی کریم نے فرمایا ہے کہ مومن وہی ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ کچھ دن بعد گاؤں میں قحط پڑ گیا۔ لوگ سلمان کے پاس آئے اور کہا، ہمیں پانی دے دو۔ سلمان نے سوچا اور کہا، آج سے یہ کنواں سب کے لیے ہے۔ لوگ خوش ہو گئے اور سب نے سلمان کو دعائیں دی۔ خوشی اور برکت۔ جب سلمان نے دوسروں کو پانی دینا شروع کیا تو اس کے دل کو سکون ملا۔ کھیت بھی پہلے سے زیادہ سرسبز ہو گئے، مزدوروں سے بھی وہ نرمی سے بات کرنے۔ اب گاؤں والے سلمان کو شفقت کا درخت کہنے لگے، کیونکہ وہ سب کے لیے سایہ اور آسانی بن گیا۔ سبق۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ایک، دوسروں پر شفقت اور مہربانی کرنا سب سے بڑی نیکی۔ دو، نبی کریم کی تعلیم ہے کہ جو دوسروں پر رحم کرے گا اللہ اس پر رحم کرے گا۔ تین، سختی انسان کو اکیلا کر دیتی ہے، لیکن نرمی اور شفقت عزت دلا۔